نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حج کے لیے اخلاق اور آداب. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کے لیے اخلاق کی کیا تعلیم دی. آپ سب سورہ البقرہ کی یہ آیت پڑھ چکے ہیں, آیت 197. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقونی یا اولی الالباب. حج کا مہینہ معلوم ہے, اور جو ان میں حج فرض کر دیا گیا تو حج میں کیا نہیں کرنا ہے. آپ لوگ سب قرآن پڑھے ہوئے. فلا رفثا, رفثا کی تعریف کیجیے. ولا فسوقا, نافرمانی کے کام. ولا جدال, جھگڑا. اور رفثا میں مراد کوئی بھی میاں بیوی کا تعلق یا کوئی شہوانی بات یا ایون اشارے یا ایسی کوئی بھی ولگر چیز یا ٹاک جو ہے وہ ان دنوں میں منع ہے. اس کے ساتھ ساتھ نافرمانی کا کوئی بھی کام, اینی تھنگ. اور جھگڑا ساتھ لے جانے کے لیے کہا گیا. کیا لے کے جاؤ؟ کیا زادرا لے لو. فإن خیر الزاد تقوی. تقوی کیا ہے؟ جی ہاں, ٹھیک ہے. تو ہر وقت اللہ کے ساتھ دل کا ایک کنیکشن, اور اس طرح سے فیل کرنا کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے, اور اس کی محبت میں ایسے کام کرتے رہنا جس سے وہ راضی ہو جائے. الحمدللہ استاذہ نے, سر نے بہت سی باتیں ہمیں بتائیں, لیکن ہم ان کا ریکیپ دوبارہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ سب ایک ایک بات اپنے سیشن میں سے صرف ایک اور مختصر بات اور ٹو دا پوائنٹ بتائیے. جی آپ. نیت خالص, ویری گڈ. ساری بات نیت کی ہے. انما الاعمال بالنیات. نیتیں کیا ہوں؟ ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے, حج بھی, عمرہ بھی, اور کوئی بھی کام. اور یہ کہ اللہ کی خوشی کی خاطر صحیح عبادت بھی کرنی اور اس کی مخلوق کا بھی خیال رکھنا. اور آپ گھر سے لوگوں کو سمجھائیں, کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ ماسٹر ٹرینرز ہیں, اور یہ چیز لوگوں کے اندر اگر کسی نے بھی یہ بات سیکھ لی, یقین کریں بہت اجر و ثواب ہے کہ لوگوں کے کام آنے کا جذبہ لے کے ہم گھر سے نہیں نکلتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک اور ڈیٹیلز اتنے واضح طور پہ نہیں بتائے جتنی کی وضاحت سے اخلاقی ٹریننگ یا گائیڈنس ہماری کر دی. اچھا, جھگڑا کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ دوسرے کو تکلیف پہنچے گی. نافرمانی کیوں نہیں کرنی؟ کہ اس سے اپنے نفس کے ساتھ ساتھ اس نافرمانی کے دائرے میں اور بھی لوگ اور چیزیں انوالو ہو جاتے ہیں. اور پھر کوئی بھی ولگر بات, ولگر جوک, اشارے, باتیں میاں بیوی کے رشتے کے علاوہ, مطلب یہ ایک پیور اور انسان کو خالص کرنے کے لیے ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جس طرح رمضان میں پیوریفیکیشن آف سول ہوتی ہے, تو حج بھی اتنے شدید نفس کی تربیت ہے اور صبر کا امتحان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے اندر طرح سے سب طرح کے معصیت, گناہ, نافرمانی کو نکالنے کا ایک موقع ہے. اگر اس ٹائم کو واقعی لوگ اس طرح یوز کر لیں جیسے کہا گیا ہے, تو ایک تو اینڈ آف دا ڈے پہ وہ خود بھی کچھ لے کے وہاں سے آئیں گے, اور دوسری بات یہ کہ اوروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے. آپ دیکھیں ہم میں سے کئی لوگ آتے ہیں اور کچھ ملکوں کا نام لے کے تعریف کرتے ہیں کہ فلاں کے گروپس بہت اچھے ہیں. آپ میں سے کئی لوگ حج پہ گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا مثلا ملیشینز آتے ہیں, ان کو دیکھ کے دل خوش رہتا ہے. ایک تو ان کے اندر آرگنائزیشن ہوتی ہے, اپنے نیٹ کلین ہوتے ہیں وہ. ایک مرتبہ میں خود ان کی ساکس دیکھ رہی تھی, اب پیور وائٹ جرابیں ان لوگوں نے, عورتوں نے پہنی ہوئی تھی. ان کی اتنے صاف تھے کہ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ان حج کے دنوں میں کیسے انہوں نے اتنی زیادہ اپنی ساکس صاف رکھی. تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے, جیسے استاذہ نے صبح بھی کہا نا کہ ہمارے لباس سے بھی دوسرے کو اذیت نہ ہو, تو لوگوں کے لباس جب قریب قریب آتے ہیں, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ
ان کی ہائیجین ٹھیک نہیں ہوتی، اور جب اسمیل آ رہی ہوتی ہے ساتھ والے انسان سے، کیونکہ وہ انسان بہت سویٹ کرتا ہے، ایون سردی کے زمانے میں بھی کرتا ہے، تو جسمانی صفائی، روحانی صفائی، یہ دونوں صفائیاں امپورٹنٹ ہیں. اور بعض لوگ تقویٰ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ گندے مندے جیسے ہو بس پھرتے رہو کیونکہ حج ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ بعض کپڑے تو بدلنے ہی نہیں ہیں، 5 دن ہم احرام کی حالت میں. شاید آپ نے بات سنی ہوگی. عورتیں بھی، تو مرد بھی دوسرا احرام پہن سکتے ہیں نا نہا کے، یا نہیں پہن سکتے؟ یہ پبلک کو پتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ صفائی روحانی اور جسمانی دونوں امپورٹنٹ ہیں. سر یہ کہ یہ تزکیہ نفس کا ایک موقع ہے، اور تزکیہ نفس میں جہاں اپنی ذات کے اوپر صبر ہے، وہاں دوسرے کے بھی پلیز کام آنے کے چھوٹے چھوٹے ٹپس لوگوں کو دے دیں. پانی پینا ہے تو خود آگے چھپٹ کے ہو گئے، جو بیچارہ کیوں میں کھڑا ہے اس کو بائک پاس کر کے پھر بہت خوشی خوشی لوگ کہتے ہیں میں تو جی ساروں کو پھلانگتے آگے میں پہنچ گئی یا پہنچ گیا. اور سمجھتے ہم نے بہت ہوشیاری کی کہ ہم تو بہت پیچھے تھے، ہم نے آگے جا کے پانی. بتائیں کہ یہ ثواب نہیں ہے. وہ ثواب تو یہ ہے کہ اگر آپ پی رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ زیادہ ایسے دیکھ رہا ہے یا ضرورت مند ہے تو آفر کر دیں. دوسری بات، ابھی جیسے کسی بہن نے بتایا کہ اکثر لوگ حرم میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فی سبیل اللہ ہے، تو پڑھ بھی لیا اور بٹوے میں ڈال کے لے بھی آئے. تو یہ بھی بتائیں کہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہے، لوگوں کے لیے وقف نہیں ہے، سوائے اس قرآن کے جو اکثر حاجیوں کو آخری دن بعض مرتبہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے، گفٹ ہے، لیکن قرآن سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے، اور نہ حرم سے محبت کا یہ مطلب ہے کہ وہاں جن چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں ہم اٹھا کے لے آئیں. تو یہ کس میں آ جائے گا؟ خیانت میں آئے گا نا. تو ادھر حج کیا، اتنے پیسے لگائے، اور ادھر ایک قرآن لیتے ہوئے ہم گڑبڑ کر گئے، تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے. جھگڑے کن کن باتوں پہ ہوتے ہیں؟ کچھ باتیں تو صبح ہو گئیں، کچھ باتیں آپ لوگ مجھے بتائیے کیا وہ باتیں ہیں جن پہ عموماً جھگڑا ہوتا ہے؟ ایک تو نماز کی جگہ پہ بہت جھگڑا ہوتا ہے، واش رومس کے بعد کپڑے دھو کے ڈال، بس پہ چڑھتے ہوئے لڑتے ہیں، دھکے دیتے ہیں. ایئرپورٹ پہ جب ایک کیو بن جاتی ہے تو پھر دوسرے، جیسے یہاں ہمارے عام دنوں میں بھی کرتے ہیں کہ گاڑیاں کسی وجہ سے ٹریفک رکی ہے تو پیچھے والے آگے آ کے سیکنڈ رو بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے کی ٹریفک بھی بلاک ہو جاتی ہے، اور وہ جو ایک لائن چلتی ہے اور سب نکل جاتے ہیں، وہ سارے پھنس جاتے ہیں. تو جو کیو کا جو ایک کانسیپٹ ہے قطار کا، وہ ہمارے ہاں نارملی نہیں ہے، اس لیے جب حاجی حج میں جاتے ہیں وہ بیچارے بالکل نہیں قطار بناتے. دوسرا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہوتے، یہ میں نے دیکھا ہے. دوسروں کو بتائیں کہ مطلب حرم اور مسجد نبوی جہاں سے تعلیم آئی لوگوں کی خدمت اور خدمت خلق، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا مکہ میں، اور پھر آپ کی تعلیمات، اور مدینہ میں بھی تعلیمات، تو وہاں تو ہے ہی سارا خدمت خلق، حسن سلوک، عمل صالح، حسن اخلاق. اور حسن اخلاق میں حسن سلوک آ جاتا ہے. تو عمل صالح کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت، اپنا ذکر، وہ بھی ضروری ہے، ہم اس کے لیے گئے ہیں. کیونکہ منا میں لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ اب نہ یہاں طواف ہے نہ صفا مروہ ہے، لہذا سارا دن باتیں کرتے رہو. خواتین میں اکثر یہ مسکنسیپشن ہے کہ بس یہ ریسٹ ڈے ہے. ریسٹ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ذکر کی بات ضرور ہے. تو ان لوگوں کو بتائیں جن کو آپ ٹریننگ دینے جائیں کہ یہ جو کتاب دعاؤں کی ہے یا کوئی ایسی چیز لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھ لیں. لیکن ہر کیمپ میں خواتین اکٹھی ہوتی ہیں، اور کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، 5 نمازوں میں بہت وقت ہوتا ہے، کتنا کوئی سو سکتا ہے. آپ لوگ جو ان کو سکھائیں نا، ان کو اس چیز کی ترغیب دیں کہ آپ مینا میں چھوٹی چھوٹی باتیں حج کے متعلق، جیسے آج بات ہوئی فرائض کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، مستحب کیا ہے، اور یہ کہ ایک دوسرے کے کام آئیں. اب وہ ایک بیچاری بیمار پڑی ہوتی ہے خاتون، دوسری سر کے اوپر موبائل لے کے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ اس کو 102 بخار ہے. لیکن دیکھیں آپ کا کمال یہی ہے نا، ایسے لوگ جو نظم و ضبط کے عادی نہیں ہیں، صبر کے عادی نہیں ہیں، آرام سے گفتگو کرنے کے عادی نہیں ہیں، آپ نے دعا کر کر کے جانی ہے، 2 نفل پڑھ پڑھ کے لوگوں کے پاس جائیں کہ اللہ تعالیٰ اثر ڈال دے، آپ کسی کو کوئی بات سمجھائیں، اور شاید وہ حج کا موقع، اللہ کی بات، اللہ کی کتاب کا نزول کی جگہ، اس کا حرم کا ایک لحاظ اور ادب دل میں آئے.
اور دیکھیں اگر ساری زندگی نہیں بھی سیکھے، آپ دیکھیں طواف میں کیسے سیدھے تیر ہو کے سارے اسی ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں نا، کوئی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بائی فورس لوگوں کو ڈسپلن سکھا رہے ہوتے ہیں. مجھے تو ایسی فیلنگ ہوتی ہے. ہر رنگ، ہر نسل، ہر عمر، مرد عورتیں سب بس ایک آرڈر ہے اور سارے اس کو obey کر رہے ہیں. ایسے نہیں دیکھا کہ لوگ ایسے کی بجائے الٹا سارے جا رہے ہوں. دیکھیں ان کے بھی کوئی لوگ سکھاتے ہیں تو ان کے لوگ سیکھتے ہیں. یہی اب آپ لوگوں کا کمال ہے. آپ لوگوں کا رول اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی ہوپ آپ لوگ اپنا رول ریئلائز کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ذاتی حج کے لیے نہیں جا رہے. کئی لوگوں کو درست حج، درست گائیڈنس اور ان کی رہنمائی، اور پتہ ہے کبھی کوئی چھوٹی چھوٹی بات بہت کام آتی ہے. ابھی ہماری ایک ساتھی بتا رہی تھی کہ پیچھے میں عمرے پہ گئی تھی، تو میں نے وہ جیسے نماز جنازہ ہوا تو میں بیٹھی تھی حرم میں، مجھے بہت نیند آ رہی تھی، میں تھکی تھی تو میں نہیں اٹھی. تو میرے ساتھ جو عرب خاتون تھی کھڑی ہوئی، تو میں نہیں کھڑی، تو آخر اس نے مجھے کندھے سے ہلا کے کہا اجر عظیم، اجر عظیم. نہیں کہتے، اس نے مجھے اس طریقے سے کہا کہ اتنا اجر عظیم کی بات ہے اس وقت حرم میں بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنا اور تم سننے کا سوچ رہی ہو. تو کہتی ہے وہ 2 لفظ، حالانکہ اس کو میری زبان نہیں آتی تھی، لیکن میں ایسی موٹیویٹ ہوئی، میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. جی دیکھیں آپ لوگ اپنی بات کو کم نہ جانیں، لیکن میں پھر کہوں گی آپ لوگ سب 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور بہت زیادہ دعا مانگیں، کیونکہ اللہ ہی ہے اگر ہماری بات میں اثر ڈال دے، ورنہ ہم ناچیز کچھ بھی نہیں. لیکن کہیں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس عظیم کام کے لیے چن لیا کہ میں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنوں اور ان کی رہنمائی کروں کہ وہ یہ فرض صحیح طرح ادا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سکھا دے اور ان کے دل میں ڈال دیں، سادھی سادھی باتیں ڈالیں. دیکھیں کوئی بوڑھا ہے سیڑھیوں پہ نہیں اتر سک رہا، انہیں کہ ہاتھ پکڑ لے. عورت ظاہری بات ہے عورت کا ہی پکڑے گی. اچھا یہ کوئی ہیلپ کرتا ہے؟ ہر کوئی دوڑ رہا ہے. کوئی نہیں سوچتا کہ چلو کوئی پیچھے کمزور ہے تو میں ہٹ جاؤں یا میں اس کو ہاتھ دے دوں. میرے ساتھ خود ہوا تھا، میری بہن ویل چیئر پہ تھی صفا مروہ میں، اور انہوں نے دیکھا چلانے والی اتنی خود بیچاری نہیں چلا پا رہی، ایسے خاتون آئی، نہ زبان پتہ نہ، اس نے اشارے سے کہا مجھے دے دو، اور دوڑتے دوڑتے اس نے جو لوگ ساتھ تھے وہ پیچھے رہ گئے، اس نے ویل چیئر کو آپ سوچیں پوری اسی صحیح کرا کے آرام سے اس کو چھوڑ کے گئے اور ساتھ ان کے ہاتھ چومے. مطلب تھا انڈائریکٹلی کہ تمہاری وجہ سے مجھے موقع ملا کہ میں نے ایک نیکی کر لی. یہاں پہ یہ چیزیں لوگوں میں ڈالیں. لوگ وہاں چھوٹی نیکی کو نیکی نہیں سمجھ کے کر رہے ہوتے. لوگوں میں خیر ہوتی ہے، ہم ان کے لیے ذرا کنسیڈریٹ ہو جائیں کہ کئی چیزیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بیچاروں کو واقعی نہیں پتا. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اگر یہ کمی نہ ہوتی لوگوں میں تو ضرورت کیا تھی ٹرینرز کی. مطلب یہ کہ کمی ہوتی ہے تو مصلحین کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں لوگوں میں جب کمی آتی ہے تو لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے کچھ اور لوگوں کو اٹھنا پڑتا ہے. دل کی تنگی نکال دیں، یہ سوچ کے جائیں کہ لوگوں میں کمی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہم ان کی اصلاح کر دیں. کہ پلیز خیر خواہی سے، محبت سے، نرمی سے ان کی کمی کوتاہیوں کو ڈائریکٹ پن پوائنٹ نہ کریں. اسے کہیں کہ ابھی دیکھ لیں مثلا کیا حال ہے ہمارے ارد گرد. اگر آپ نے ایسے کہا آپ نے اپنے اور ان کے درمیان دیوار لگا دی. وہ کہیں گے یہ تو ہم پہ آبجیکشن کرنے آئے. لیکن وہی بات ہے نا کہ رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ پھر ہمارا بھی سینہ کھولے اور ہماری بات میں بھی اثر ڈالے اور نرم گفتگو اور بڑے پیار سے اصلاح اور ان کو مثالیں دیں. جیسے استاذہ نے بھی کہا کہ ہم دین کے بھی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب دیکھتے ہیں. آج دیکھیں ملیشیا والوں کی بات کر رہے ہیں نا، تعریفی انداز سے کر رہے ہیں. اور دیکھیں ایک اور ان کو بتائیں کہ حرم کے لقطے کی بڑی سخت جو ہے نا باتیں، لقطہ معلوم ہے نا آپ سب کو، اور حرم میں اکثر لوگوں کی کوئی چیز گر جاتی ہے یا غلطی سے رہ جاتی ہے، انہیں بتا دیں اس کے بارے میں. آپ لوگ خود دوبارہ پڑھ لیں لقطہ کے بارے میں. کسی کے پیسے گر جاتے ہیں، پچھلی دفعہ ہمارے الہدا کا گروپ گیا، کوئی خاتون اپنا بٹوا چھوڑ گئی. اب وہاں جو دوسری ہمارے ساتھ خاتون گئی تھی، بیچاری بہت دیر سے بیٹھی تھی، اس نے دیکھا خاتون بہت دیر سے گئی ہے، آئی نہیں. اس نے کہا شاید واش روم گئی ہوگی. پھر بہت ہی دیر گزر گئی، وہ نہ ہی پلٹ کے آئی. اب وہ کہتی ہے میں ایسی کشمکش میں تھی کہ اب میں اٹھ جاتی ہوں تو بٹوا تو بالکل ہی ان اٹینڈڈ رہ جائے گا، اور نہ جانے اس میں اس بیچاری کا کیا ہے، اب میں کیا کروں تو کیا نہ کروں. کہتی ہے اس کا موبائل بجنے لگا، تو کہتی ہے میں نے نہ سوچا، پھر میں نے موبائل اٹھا لیا. آگے وہ عورت بول رہی تھی
تو میں تو بٹوا چھوڑ کے اسے کہا ہاں جی، اور میں اتنی دیر سے آپ کے بٹوے کی حفاظت کے لیے بیٹھوں، آپ آئیں لے جائیں، اسی جگہ ہے یہ جگہ ہے، لیکن مجھے آپ معاف کر دیں کہ میں نے زپ کھول کے آپ کا موبائل صرف اسی نیت سے نکالا ہے کہ شاید آپ کی کوئی فون ہو اور آپ سے رابطہ ہو کہ اپنا بٹوا لے جائیں۔ آپ کو پتا اس نے آ کے عورت نے کہا کہ اسے میرے 10,000 ریال تھے، اور اس نے منتیں کی اس عورت کی، پتہ نہیں کتنے 100 یا آئی ڈونٹ نو 1000 یا 100 یا کتنے ریال نکال کے دیے انعام کے طور پہ کہ میرے پیسے پورے تھے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں صرف آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھی تھی۔ تو آپ بتائیں کیا یہ دین کی اچھی نمائندگی نہیں ہے نا؟ تو لوگوں کو یہ بھی بتائیں، چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل باتیں بتائیں، لقطہ کے احکامات ضرور بتائیں، ان کو اچھے اخلاق کے اوپر اجر بتائیں، ان کو یہ بھی بتائیں کہ چھوٹی نیکی کو وہاں یہ بھی چھوٹی نیکی ہے، کوئی ٹیشو پھینک گیا آپ اٹھا لیں، کسی کا پانی کا گلاس باہر گر گیا آپ کو نظر آ گیا آپ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں، کیونکہ وہ بیچارے صفائی والے جتنی بھی صفائی کریں ہزار بندہ ہوتا ہے، تو وہ اذیت ہو رہی ہوتی ہے نا راستے میں، پانی کا گلاس گرا ہوا ہے یا اینی تھنگ، بوتلیں غلطی سے گر جاتی ہیں، ڈھکن گر جاتا ہے، لیکن ان کو یہ بھی بتائیں کہ حرم میں طواف میں رکیں نہیں، کچھ لوگ رک جاتے ہیں چیزیں اٹھانے تو وہ پیچھے سے سارا وہ آتا ہے رش، اور اس میں اسٹیمپیڈ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بتا دیں گا پیر میں آ گئے تو طریقے سے ایک طرف کر سکیں کر لیں، لیکن اسی طرح جمرات پہ لوگ رک جاتے ہیں تو یہ بھی غلطی نہ کریں۔ جی اچھا، لوگوں کو یہ بھی بتا دیں، اکثر خواتین کو یہ ہو جاتا ہے بلیڈر ویک ہوتا ہے، انہیں کہیں کہ پیمپر پہن لیں، بعض لوگوں کو ہوتی ہے تکلیف، ان کو کنٹرول نہیں رہتا پیشاب پہ، تو انہیں کہے کہ ایسے مواقع پہ خواتین کے سائزز کے پیمپرز ملتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہیں، یا انہیں کہے کوئی کپڑا شپڑا باندھ لیں، کیونکہ ایک خاتون مجھے بتایا اپنی ساس کو لے کے جا رہی تھی اور وہ ان کی ساس کو تکلیف ہو چکی تھی کہ خطا ہو جاتا تھا، ان سے کنٹرول نہیں رہتا تھا، تو ان کو یہی بتایا گیا کہ آپ جیسے پیڈ ہے کہ بھئی پھر ہر دفعہ جب پہنے تو تازہ وضو کر کے صاف پہنے۔ تو طہارت کی بات ہو گئی، واش روموں میں بات ہو گئی، کپڑوں کی صفائی کی بات ہو گئی، جسم کی صفائی کی بات ہو گئی، گفتگو میں پاکیزگی، فحش گفتگو، گالی گلوچ، برا بھلا، اور چونکہ عام طور پہ عادت ہوتی ہے ان کی بات درستی کی، جس طرح ہم لوگ پلتے بڑھتے ہیں پھر وہی زبان وہی طور طریقے وہاں پہ بھی انہیں بتایا جائے، وہاں سمجھے آپ کو ٹوٹل ایک چینجڈ انسان اللہ تعالیٰ کو چاہیے، مطلوب انسان بہتر انسان ہے، تو جیسے پہلے تھے تو تھے، وہاں اس نیت سے جائیں۔ اور ایک اہم بات انہیں ضرور بتائیں، مجھے بہت فائدہ ہوا تھا، ایک خاتون نے کہا تھا کہ حج تو کر لیں جنا، حج کو آ کے سنبھال کے رکھیں، یعنی وہ جو تقوی اور جو اسپرچویلٹی آئی ہے اس کو کوشش کریں کہ ریٹین کر لیں ہم۔ جیسے رمضان گزرتا ہے تو آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے صرف شوال کے روزے رکھے ہیں کہ وہ جو ایک اتنے اچھے کام کی عادت پڑی ہے وہ کسی حد تک انسان ریٹین کرے، تو حج کے بعد انہیں کہیں کہ کوشش کریں، اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اپنی بہتری کے لیے کوئی علم حاصل کریں، مزید کوئی نیک لوگوں کی مجلس کا سوچیں اور ان کو مختلف طریقے بتا دیں، کوئی نہ کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کیسٹیں موجود ہیں، ویب سائٹ موجود ہے، الہدا کی چیزیں بتا دیں تاکہ لوگوں کو کوئی طریقہ ملے کہ وہ دین سے جڑے رہیں۔ ہم حج تک بتا دیتے ہیں، حج کے بعد کا نہیں بتاتے، تو وہ ہے نا کہ انجام جو ہے نا چیزوں کا وہ درست ہونا چاہیے، اور چینج کو پھر کوشش کریں کہ جمے بھی رہیں اس پہ۔ کچھ دن تو زور شور ہوتا ہے، نمازیں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اچھے کام بھی، لیکن پھر بھول جاتے ہیں نا، کیونکہ نارمل لائف میں آ کے انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور ایک انہیں کہیں کہ اپنے ساتھیوں کے کام بھی آئیں اور ساتھیوں کے لیے وہاں دعائیں کریں، آپ ان کو وہ حدیث ضرور سنائیں کہ جو کسی مومن کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے تمہارے لیے بھی تمہارے لیے بھی۔ تو انہیں کہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ زیادہ زیادہ دعائیں آپ لے کر آئیں تو طریقہ کیا ہے، جو کوئی آپ کے یہاں لوگ پریشان چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے وہاں دعائیں کریں، وہاں جو آپ کے ساتھی کوئی دکھ تکلیف ہے ان کے لیے دعائیں کریں، تو آپ دیکھیں کہ فرشتہ آ کے آپ کے لیے وہی دعائیں لوٹا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک انہیں بولے کوئی نہ کوئی علم سکھائیں، کیونکہ آپ نے وہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے کہ عالم کے لیے ساری مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں اور مچھلیاں اور فرشتے تک دعائیں کرتے ہیں، تو انہیں بولیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت دعائیں ہوں تو وہاں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی علم کی بات جو آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن انہیں کہیں پلیز اپنی مرضی سے باتیں نہ بتائیں۔ بہت سے لوگ بغیر جانے وہاں جا کے نا علم کی باتیں شروع کرتے ہیں،
انہوں نے بولے جو چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ رکھیں. اور دیکھیں بسوں میں اتنے اتنے گھنٹے سفر کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ عورت بیٹھی ہے اس کو کوئی دعا سکھا دیں, کوئی اچھی حدیث سنا دیں, اور یہ کہ لوگوں کے کام آئے, لوگوں کے لیے دلوں میں وسعت پیدا کریں, صبر کریں اذیتوں پر. اور ہر چیز نفس کے خلاف جاتی ہے. انہیں شروع سے بتا دیں کہ حج صرف اور صرف صبر کا نام ہے, اور ایک امتحان ہے صبر کا, کیونکہ اتنی دنیا سے اتنی مخلوق اتنے وقت کے لیے اکٹھی ہوتی ہے اور ہر چیز مرضی کے خلاف جاتی ہے. جب بھوک لگی ہو کھانے تک رسائی نہیں ہو رہی ہوتی, اور جب دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو اتنا تک کھانا آگے رکھ دیتے ہیں, اور نیند آ رہی ہوتی ہے سو نہیں سک رہے ہوتے, دل کر رہا ہوتا ہے وہاں پہنچ جائیں, ٹائم ہو گیا آپ کی سواریاں ہی نہیں چل رہی یا رش ہے آپ پہنچ نہیں پا رہے. تو یہ چند باتیں موٹی موٹی ان کو بتائیں, کیونکہ پھر شکوے شکایات لوگ وہاں بہت کرتے ہیں. اس چیز سے انہیں روک دیجیے گا, وہ حدیث سے سنا دیجیے گا. اور مدینہ کے اس کے اوپر تکالیف پہ صبر کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ لوگ وہ چیزیں لکھ کے لے کے جائیں. تو اکثر لوگ جاتے بھی ہیں, محبت بھی رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن وہاں کے پرابلمز کو ذرا ضرور شکوہ شکایات اور اس طرح, یا آرگنائزر سے بہت لڑ رہے ہوتے ہیں, جا جا کے منتظمین کے ساتھ بہت جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بھی بے بس ہوتے ہیں. اب بس والا نہیں آ رہا تو بیچارہ کیا کرے, لیکن وہ اسی سے لڑیں گے کہ ہم نے تو آپ کو پیسے دیے ہوئے تو کیوں نہیں بس والا آیا. پلیز موبائل والی بات تو ضرور کریں. طواف میں موبائل بج رہے ہوتے ہیں, نماز کے دوران موبائل بج رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو فون والی بات یہ درست کہہ رہی ہیں نا, کیمپوں میں ایک ایک بندے کا بھی اگر ایک ایک وقت فون بجنا شروع ہوتا ہے نا, آپ سوچیں صبح سے رات تک کتنی مرتبہ بجتا ہے. تو یا تو لو والیوم رکھیں اس کا, جب کہ فارغ بھی ہیں آپ تو کم والیوم میں رکھیں, تاکہ وہ موبائل کی گھنٹیاں بہت بادر کرتی ہیں. اب لوگ کوئی تھکے ہوئے ہیں, بیچارے سو رہے ہیں, دوسرے کا موبائل سر پہ بج رہا. ٹھیک ہے, اور کوئی بات آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہر وقت جب بھی کمرے سے نکلیں, چاہے ہوٹل کے کمرے میں ہیں, کیمپ میں, تو اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ ہم نے کچھ چھوڑا ہوا تو نہیں. لوگ یا وہاں کھانا خرید کے لاتے ہیں, ظاہری بات ہے وہاں روٹیاں وہ بہت دے دیتے ہیں, اب وہ ہر ایک کی روٹی بچی ہوتی ہے. آپ دیکھیں وہاں بہت مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں بولے جب نکلیں لپیٹ کے ساتھ لے جائیں, سوکھی روٹیاں کمروں میں نہ چھوڑیں, اور کسی کو دے دیں, یا مطلب کہیں ٹھکانے لگا کے ہر چیز اپنے جائیں. بہت گند ہم لوگوں کی واقعی بعض لوگ کمروں میں چھوڑ کے جاتے ہیں, اٹس ویری بیڈ. اور دوسری ہے کہ مسجد نبوی میں جب روزے کے لیے خواتین کے لیے دروازہ کھلتا ہے تو عورتیں دوڑنا شروع ہو جاتی ہیں, حالانکہ دیکھیں اندر جا کے وہ تنگ ہو جاتی ہے جگہ, اور اندر جتنا مرضی آپ دھکے مارے, اندر کچھ ہی لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس پہ ضرور ٹریننگ کرے, وہاں پہ عورتوں کا نا صبر کا پیمانہ جواب دے جاتا. نہیں, انہیں سمجھائے کہ پیچھے نہیں کرتے, انہیں سمجھائے کہ ہر لینگویج میں وہ انہوں نے عورتیں رکھی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستانی بعد میں جاتے ہیں یا وہ پہلے جاتے ہیں, ایک ترتیب ہوتی ہے نا, کسی کو تو پہلے کسی کو بعد میں جانا, اور ہر ایک کو برابر کا ٹائم انہوں نے دیا ہوتا ہے. لیکن وہ ایسے دوڑتے ہیں جیسے کہ کوئی, انہیں سورہ الحجرات کی وہ آیت سنا دیں. یا دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند کرنے کو بھی منع کیا گیا. تو جو بہت اہل تقویٰ ہیں, اور اصول بھی ہے, ادب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ان کے روزے پہ شور نہ مچایا جائے. نماز کے لیے بھی حکم ہے, اگر دیر ہوگی تو دوڑ کے مت آؤ, وقار سے آؤ. اور انہی کے روزے کے اوپر سب سے زیادہ لوگ جو ہے نا وقار بھول جاتے ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ہی پاس سب سے زیادہ بد تہذیبی ہے بات, دل کو خون کے آنسو رلاتی ہے, کہ جنہوں نے ہمیں تہذیب اور تمیز اور ادب سکھایا اور اپنی زندگی وقف کر دی 23 سال, اور اپنا آرام تج کر دیا, آرام دہ گھر کو اور امن سکون اور کمفرٹیبل لائف کو چھوڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے, انہی کے روزے پہ سب سے زیادہ ہم اپنی تہذیب کو بھول جائیں. یہ کیسی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ کیسی محبت ہے. لوگوں کے دل میں ذرا سا واقعی انہیں یہ ریئلائز کروائیں, اور انہیں بولے کہ اچھا ہوتا ہے کیا ہے, وہ موب مینٹیلٹی بن جاتی ہے. جب سارے دوڑتے ہیں نا, جو چند لوگ جو بیچارے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں ہم سے کچھ مس ہو رہا ہے, تو وہ بھی دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال اس وقت تو ہماری بات ہو رہی ہے کہ ایز ٹرینرز لوگوں کی, ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ ایز ٹرینرز آپ لوگ کیا کیا مزید سمجھتے ہیں کہ ایسے پوائنٹس
یا ایسی کمی جو ہم سے یا ہمارے جیسے لوگوں سے ہوتی ہے وہاں پہ، وہ چیز ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کو کہیں کہ پلیز چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور بڑی بڑی نیکیاں کیا ہیں؟ دراصل چھوٹی نیکیاں مل کے بڑی بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب سے بہترین کام لے اور ایسا کام لے جو مخلوق کے فائدے کے لیے ہو اور جو اس کو پسند آ جائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.